امام بخاری حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، جس کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو مجھے فرائض کے مقابلے میں پسند ہو۔ اس حدیث پاک میں فرض کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ فرض کا مرتبہ سب سے مقدم ہے، سب سے اہم ہے۔ اگر فرض کو چھوڑ کر نفل عبادات کی جائیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ فرض کی اہمیت کس قدر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا تو انہیں جو نصیحتیں کیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ فرض کو چھوڑ کر نفل قبول نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ فرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، بلکہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول بھی بیان فرمایا کہ جو شخص فرائض کو چھوڑ کر سنن و مستحبات میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کی مثال اس حاملہ عورت کی ہے کہ جس نے پورے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بچہ ضائع ہو گیا۔ محنت پورے 9 مہینے کی، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو فرائض کو چھوڑ کر سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مستحبات میں مشغول ہو جاتے ہیں، نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو بتا دیا کہ یہ صرف ایک محنت ہوگی، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں بڑے سخت انداز میں اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر نفلی عبادات کرنا، ان کی قبولیت تو کیا ہوگی بلکہ فرض چھوڑنے کا عذاب گلے پر رہے گا۔ تو اس انداز میں امام اہل سنت نے سمجھایا، بتایا کہ فرائض کو چھوڑ کر نفلی عبادات میں مشغول ہونا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ عمل نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ ضروری ہے کہ پہلے فرائض و واجبات کو پورا کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پھر نفلی عبادات کی طرف آیا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فرض نمازیں چھوڑے اور وہ تہجد ادا کرتا رہے، چاش اشراق کی نمازیں ادا کرتا رہے، وہ روزانہ یا ہر ہفتے صلاۃ التسبیح ادا کرتا رہے، لیکن اس کے فرائض مکمل نہیں ہے، تو یہ نوافل اس کے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے فرائض مکمل نہ ہوں۔ ان نوافل کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ صلاۃ التسبیح سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تہجد افضل ترین نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چاش اشراق کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ تمام فائدے اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب فرض نمازیں مکمل ہوں گی۔ اگر فرض نمازیں مکمل نہیں ہے تو پھر ان نفل عبادات کی کوئی اہمیت نہیں، یہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ بقول امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے یہ ایک دھوکہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے گا کہ وہ نیکی کر رہا ہے، در حقیقت فرض کا وبال اس کے گلے میں رہے گا، اس کے کندھوں پر رہے گا۔ اسی طرح نعت خوانی کی محافل ہیں کہ بندہ نعت خوانی کی محافل میں شریک ہو اور وہ یہ سمجھے کہ جناب میں نعت خوانی سنوں گا تو میری بخشش ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی، محفل نعت میں بیٹھوں گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، ختم قادر شریف کی محفل میں بیٹھوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ذہن میں رکھیے گا، ختم قادر شریف کی محفل ہو، محفل نعت ہو یا کوئی اور محفل ہو، یہ اس وقت تک ہمارے لیے مفید نہیں ہوں گی جب تک ہمارے فرائض مکمل نہیں ہوں گے۔ البتہ وعظ و نصیحت کی جو محافل ہے ان کا حکم الگ ہے، کیونکہ ان میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بیانات جس میں ہو ان محافل میں شرکت جو ہے یہ فائدہ مند ہے۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہ وہ بیانات نہ سنے، وہ بیانات سنے گا تو نماز کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا۔ وہ وعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھے گا، وہاں اس کو سیکھنے کا جذبہ ملے گا، عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ تو وعظ و نصیحت کی محافل کا حکم الگ ہے۔ عام طور پر جو دیگر صرف نعت خوانی کی محفلیں ہوں، صرف ختم قادریہ کی محفل ہو یا اسی طرح کی دیگر محافل ہوں جس میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ نہ ہو، ان محافل کی برکتیں اپنی جگہ ہیں، ان محافل کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہمارے فرائض مکمل ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم تہجد کی فضیلت چاہتے ہیں، اگر ہم صلاۃ التسبیح کی برکتیں چاہتے ہیں، ہم چاش اشراق کی رحمتیں چاہتے ہیں،
ہم محفل نعت کی برکتیں چاہتے ہیں، ختم قادر شریف کی برکتیں چاہتے ہیں، تو ان سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر ہماری فرض نمازیں مکمل ہوں گی تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوں گی، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں گی۔ کیونکہ جو حدیث قدسی میں نے آپ کو شروع میں سنائی، اسی میں یہ بات بھی ہے کہ فرائض کے بعد بندہ نوافل اور مستحبات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی پہلے فرائض، اس کے بعد پھر سنتیں، مستحبات وغیرہ جس قدر زیادہ ہوں گے اتنا ہی بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ تمام نفلی عبادات اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کی فضیلت، ان کی برکتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن فرض نماز یہ سب سے مقدم ہے۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے روزہ۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور وہ دیگر روزے رکھتا رہے، محرم کا روزہ رکھے گا، 15 شعبان کا روزہ رکھے گا، ربیع الاول کے روزے رکھے گا، ہر پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے اس کے ذمے ہیں، تو یہ نفلی روزے اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے جب تک اس کے فرض روزے مکمل نہ ہوں۔ یہ نہ سمجھے گا کہ نفلی روزے رکھنا غلط ہے، نفلی روزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب ماہ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم نفلی روزوں کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کریں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو لے لیجئے کہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا فرض ہے۔ اب بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، سارا سال صدقات و خیرات کرتا رہے، سارا سال جناب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا رہے، بعد جب زکوٰۃ کی آئے تو زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے محافل نعت بھی منعقد کرے، اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کرے، اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، لیکن جب بات زکوٰۃ کی آئے تو زکوٰۃ کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس کو ادا نہ کرے، اس فرض سے بری ذمہ نہ ہو، تو اس کا اس طرح یہ پیسہ خرچ کرنا یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ کے فرض کو ادا نہ کر لے۔ پھر اسی طرح حج کو لے لیجئے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے اس کی وعید بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اب ایک شخص پر حج فرض ہے، وہ حج ادا نہ کرے اور جناب وہ عمرے کرتا رہے، سال میں 2 مرتبہ عمرے کے لیے چلا جائے، ہر سال وہ عمرے کے لیے چلا جائے، حج جو اس پر فرض ہے وہ ادا نہ کرے، تو اس کا یہ عمرے کرنا، بار بار عمرے کے لیے جانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ فرض ادا نہ کرے۔ فرض اس کے ذمے ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ وہ یہ سمجھے کہ جناب میں عمرے پہ گیا، مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کر لی، حضور نے کرم کیا، مجھے بلا لیا، میں چلا گیا وہاں اور جناب مجھے یہ برکتیں مل گئی، یہ رحمتیں مل گئی۔ فرض جو اس کے ذمے تھا حج، وہ اس نے ادا نہیں کیا، اور ان چیزوں کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھے، عمرے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یہ بتا دیا کہ شیطان نیکی کے پردے میں بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ تو خدارا فرائض کی اہمیت کو سمجھیں، جو فرض اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لازم کیے ہیں ان تمام فرائض کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام فرائض جب پورے ہوں گے تو پھر ہمیں یہ عمرے بھی فائدہ پہنچائیں گے، ہمیں کعبہ معظمہ کا طواف بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اسی طرح ہم جو بھی نفلی عبادات کریں گے، ہم صدقات و خیرات کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ ہر نفلی عبادت کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا، لیکن ہوگا اسی صورت میں کہ جب ہمارے فرائض مکمل ہوں گے، ہماری نمازیں مکمل ہوں گی، ہمارے روزے مکمل ہوں گے، ہماری زکوٰۃ مکمل ہوگی۔ حج اگر فرض ہے وہ ہمارا اگر ادا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ان تمام نفلی عبادات کے ہمیں فائدے ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ فرائض مکمل نہیں کیے تو پھر نفلی عبادات ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی، بلکہ فرائض کا وبال یہ ہمارے کندھوں پر رہے گا، ہمارے اوپر اس کا بوجھ رہے گا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب جب نفلی عبادات کام ہی نہیں آنی ہے تو محفلوں میں جانا چھوڑ دیں، ہم جو ہے عمرے کرنا چھوڑ دیں، صدقات و خیرات کرنا چھوڑ دیں، ہم نفلی نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، تہجد پڑھنا چھوڑ دیں، صلاۃ التسبیح پڑھنا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ نفلی عبادات کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی مکمل کریں۔ فرائض بھی مکمل ہوتے رہیں اور یہ نفلی عبادات بھی ہوتی رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ جناب میں نے یہ تمام نفلی عبادات چھوڑ دینی ہے، نہیں، یہ تو پھر شیطان کا ایک اور بڑا وار ہمارے اوپر ہو جائے گا کہ فرض تو پورے نہیں کرنے، نوافل بھی چھوڑ دیے۔ نوافل کا جو شوق ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے، بس کرنا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے فرائض کو مکمل کرنا ہے، اور پھر یہ نفلی عبادات کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔